قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور وہ جو اللہ نے بنایا ہے مذکر اور مؤنث، تو جس طرح رات اور دن مختلف ہے، جس طرح مذکر اور مؤنث مختلف ہیں، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری محنتیں بھی جدا جدا ہیں۔ کچھ لوگوں کی محنتیں اچھی ہیں، کچھ کی بری ہیں۔ اچھی محنتیں کس کی ہیں؟ فاما من آتا، تو وہ کہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا، مال خرچ کیا، واتقی، اور جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا، وصدق بالحسنی، اور اس نے ہر اچھی بات کی تصدیق کی، ہر اچھی بات کا ساتھ دیا، اپنے زبان سے بھی تصدیق کی اور اپنے عمل سے بھی اس کا ساتھ دیا، فسنیسرہ للیسری، ہم اس کے لیے آسانی کو آسان کر دیں گے۔ آسانی کیا ہے؟ جنت، جہاں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، ہم ایسے شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اللہ ہمیں یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی راہ میں دینے کی، تقوی پر عمل کی، اور ہر اچھی بات کا بھرپور ساتھ دینے کی۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَن بَخِلَ، وہ کہ جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، بے پرواہی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اچھی بات آئی تو اس کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم عنقریب اس کے لیے مشکل کو آسان کر دیں گے۔ مشکل سے مراد کیا ہے؟ جہنم، ہم اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے، اسے ڈھیل دیں گے اور نافرمانیاں کرے گا اور جہنم میں جا گرے گا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا جب کہ وہ گھڑے میں گرے گا، جہنم کے گھڑے میں گرے گا یا قبر میں جا کے گرے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہمارے ذمے ہے ہدایت دینا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے اختیار میں ہے دنیا بھی اور ہمارے اختیار میں ہے آخرت بھی۔ ہمارے پاس آؤ، ہم سے مانگو، دنیا بھی ملے گی تو ہمارے تمہیں در سے ملے گی، اور آخرت اس کی کامیابی بھی تمہیں ہمارے ہی در سے ملیں گی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ سے، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو بڑا بد نصیب ہے، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے کہ جھٹلایا، جس نے کہ رخ پھیرا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور اس آگ سے بچا لیا جائے گا وہ جو کہ بہت اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنا مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں تاکہ اپنا تزکیہ کر لے، دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر وہ صرف اس لیے مال خرچ کرتا ہے تاکہ اپنے اعلیٰ رب کی خوشنودی حاصل کر لے، اپنے اعلیٰ رب کی رضا حاصل کر لے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو وہ عنقریب خوش ہو جائے گا، اللہ وہ نعمتیں دے گا کہ خوش ہو جائے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یہ صورت صدیق ہے، یہ جو اوصاف بیان ہوئے ہیں آخر میں، یہ ابوبکر صدیق کے اوصاف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کی راہ میں بہت مال خرچ کیا، بہت مال خرچ کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہاں تک کہ آخری غزوے میں، غزوہ تبوک میں، اپنا سارا مال لا کے اللہ کے رسول کی خدمت میں ڈال دیا۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سورہ والضحیٰ ایک ایسے پس منظر میں نازل ہوئی جب کہ اللہ کے رسول پر ایک مایوسی طاری تھی، وقفہ ہو چکا تھا وحی کے آنے میں،
ابو لہب کی بیوی آپ کو تانے دیتی تھی کہ لگتا ہے محمد معاذ اللہ تمہارا شیطان تم سے روٹھ گیا ہے اور تم پر کوئی کلام نہیں بھیج رہا۔ ویسے وحی کی تاخیر سے آپ کا دل دکھی تھا اور اس بدبخت کے طعنوں سے آپ کو اور دکھ ہوتا تھا۔ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے حبیب کی دل جوئی کی۔ اللہ کے رسول پر عنایات کا بیان اپنے نقطہ عروج پر ہے سورہ والضحیٰ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، قسم ہے چڑھتی ہوئی دھوپ کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ پوری طرح سے چھا جائے۔ جیسے یہ دونوں اوقات اپنی اپنی حکمت رکھتے ہیں، رات کی اپنی حکمت ہے، دن کی اپنی حکمت ہے، اسی طریقے پر کبھی وحی کے آنے میں حکمت ہے اور کبھی وحی کے روکنے میں حکمت ہے۔ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی ہرگز آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑ دیا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے، آپ تو اس کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ ہے اللہ کے رسول کے لیے عظیم ترین آیت، اور ہر بعد والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ مسلسل آپ پر اللہ تعالیٰ کی عنایات بڑھتی چلی جائیں گی، آپ کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، ہر بعد میں آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ ٹھکانہ دے دیا؟ آپ کے والد آپ کی وفات سے پہلے فوت ہو گئے تھے، والدہ بھی 6 سال کی عمر میں آپ کی فوت ہو گئی تھی، اس اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، دادا نے پرورش کی، چچا نے پرورش کی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اس نے آپ کو پایا حق کی تلاش میں بے قرار، آپ غار حرا کی تنہائیوں میں 4 سال سے جا کے غور و فکر کر کے حق کے تلاش میں بے چین تھے، اس نے آپ کو قرآن کے ذریعے ہدایت دے دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس نے آپ کو پایا تنگ دست و غنی کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال اپنا آپ کے حوالے کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس یتیم کو مت دبائیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو مت جھڑکیے۔ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اب آپ بھی یتیموں کو نہ دبائیں۔ آپ نے اللہ سے ہدایت مانگی تھی، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اب آپ بھی کسی سوال پوچھنے والے کو مت جھڑکیے یا کوئی چیز مانگنے والے کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ پر آپ کے رب کی نعمت ہوئی ہے اس کو بیان کیجیے۔ یہ صورت مایوسی کا علاج بتاتی ہے۔ انسان پر جب بھی مایوسی طاری ہو، انسان تنہائی کے اندر بیٹھے اور غور کرے کہ مجھ پر اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہوئی ہیں، جیسے اللہ کے رسول پر اللہ کے احسانات بیان ہوئے، اسی طرح ہم میں سے ہر شخص پر اللہ کے احسانات ہیں۔ آپ تنہائی میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کیجئے، آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلیں گے، شکر کے آنسو نکلیں گے، اور وہ آنسو انشاءاللہ ساری مایوسی کو بہا کر لے جائیں گے۔ یہ ہے قرآن مجید میں مایوسی کا علاج۔ سورۃ الانشراح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ دور نہیں کر دیا، الذی انقض ظہرک، کہ جس نے آپ کی کمر کو دوہرا کر دیا تھا۔ کون سا بوجھ تھا؟ اللہ کے رسول غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ سے لو لگا رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی لذت لے رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں اٹھیے اور جا کر لوگوں کو خبردار کیجیے، قم فانذر۔ کہاں ذکر اللہ کی لذت اور کہاں جھگڑالو قوم کے سامنے جا کر تبلیغ اور ان کی جلی کٹی باتیں سننا، ان کے تانے، ان کے جھوٹے الزامات سننا، کس قدر بوجھ ہے اللہ کے رسول پر۔ لیکن کچھ عرصے بعد اللہ کے رسول کو یہ احساس ہوا کہ مجھے تو مشقت جھیلنی پڑ رہی ہے، لیکن میری اس مشقت سے بہتوں کا بھلا ہو جائے گا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ تو اللہ کے رسول کی اس مشقت سے بہتوں تک حق پہنچا اور ان کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ اب آپ کو انشراح ہو گیا کہ وہ میری ذاتی نیکی تھی، اللہ سے لو لگانے کی میری ذاتی لذت تھی، بلا شبہ تبلیغ میں مجھے جلی کٹی باتیں سننی پڑ رہی ہیں، قوم اللدہ سے میری بحث ہو رہی ہے، جھگڑنے والوں سے،
لیکن ان میں بہت سے لوگ ہیں جو میری تبلیغ سے ہدایت پر آ رہے ہیں، ان کی دنیا بھی سنور رہی ہے، آخرت بھی سنور رہی ہے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے۔ تو ہم نے نبی آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ دور نہیں کر دیا، جس بوجھ نے کہ آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر مبارک بلند کر دیا۔ یہ ذکر مبارک ابھی مزید بلند ہوگا اس دنیا میں، جبکہ پوری دنیا پر اللہ کے رسول کا دین غالب ہوگا۔ وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ، محمدن لا، محمدن ورلڈ آرڈر پوری دنیا میں آئے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، ابھی مشکلات ہیں، بعد میں آسانیاں آئیں گی۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، پہلے مشکلات جھیلو گے تو پھر آگے آسانیاں ملیں گی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب اے نبی آپ فارغ ہوں اپنے اصل مشن سے، تبلیغ کے مشن سے، تو مزید محنت کیجیے اور محنت کیجیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے، اپنے رب سے تہجد میں کھڑے ہو کے لو لگائیے، وہ غار حرا والے مزے لیجیے۔ سورہ بطین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول یہ سوچتے تھے کہ معاشرے میں خیر نظر نہیں آتا، زیادہ تر لوگ بگڑے ہوئے ہیں، جو کوئی نیکی کر بھی رہا ہے لگتا ہے دکھاوے کی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سوال کا جواب دیا، فرمایا نہیں، سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے سینا کے پہاڑ کی، طور کے پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ والتین سے مراد اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، ایسی آبادی میں تبلیغ کی کہ جہاں پر انجیر کثرت سے تھے۔ زیتون سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایسی وادیوں میں تبلیغ کی فلسطین کی جہاں زیتون کثرت سے تھے۔ وطور سینین، اور طور کے پہاڑ موسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ نے وہاں پر تورات بھی دی، شرف ہم کلامی بھی بخشا۔ اور بلد امین سے مراد ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور اس سے مراد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ فرمایا یہ 5 رسول اس بات پر گواہ ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بنیادی طور پر انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ اصل انسان روح ہے، اللہ نے پہلے روحوں کو بنایا تھا، اور وہ روح اللہ کی روح ہے۔ انسان بنیادی طور پر بہترین ساخت میں پیدا ہوا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس روح کو لوٹا دیا پستیوں کی پستی میں۔ یہ جسم پستیوں کی پستی ہے، اس کے میلانات، اس کے رجحانات بڑے گھٹیا ہیں، اس کی جنسی خواہشیں، اس کے پیٹ کی ایسی خواہش ہے کہ یہ چاہتا ہے بس حلال سے ہو، حرام سے ہو، لذت ملتی رہے۔ اللہ نے اس کو ڈال دیا اس حیوانی وجود میں، اس پستیوں کی پستی میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب ایک مارکہ شروع ہو گیا۔ روح اللہ کے پاس سے آئی ہے، وہ اللہ کی طرف لے جانا چاہتی ہے، اور جسم مٹی سے بنا ہے، یہ مادی چیزوں کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اب ایک مارکہ شروع ہو گیا، دنیا کو ہے پھر مارکہ ہے روح و بدن پیش۔ فرمایا کہ جس نے روح کے تقاضوں کو غالب کر لیا اور جسم پر روح کو پوری طرح سے حاوی کر لیا اور نفسانی اور جسمانی خواہشات پہ قابو پا لیا، اس نے دوبارہ اپنا وہ اونچا مقام جس پہ اللہ نے بنایا تھا حاصل کر لیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وہ مارکہ روح و بدن میں کامیاب ہو گئے۔ فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا بدلہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو تمہیں کون سی چیز اس کے بعد جزا و سزا کے حوالے سے انکار پر آمادہ کرتی ہے؟ تمہارے اپنے وجود میں نیکی کی پہچان ہے اور تمہارے اپنے وجود میں بدی سے نفرت ہے، تو کیا نیکی کا اچھا بدلہ نہیں ملنا چاہیے؟ کیا برائی کی بری سزا نہیں ملنی چاہیے؟ تو کون سی بات ہے جو تمہیں آمادہ کرتی ہے اس کے بعد جزا و سزا کو جھٹلانے میں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں؟ جب دنیا کے بادشاہ بھی اپنے وفاداروں کو نوازتے ہیں اور اپنے غداروں کو سزا دیتے ہیں، تو کیا سب سے بڑا بادشاہ ایسا نہ کرے گا؟ سورۃ العلق،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے کہ بنایا۔ پہلی وحی اللہ کے رسول پر نازل ہوئی اور یہ 5 آیتیں آئیں سورہ علق کی۔ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے کہ بنایا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو بنایا جمے ہوئے خون سے، ملا جلا نطفہ جو جمے ہوئے خون کی صورت میں جا کر چپک جاتا ہے، متعلق ہو جاتا ہے رحم مادر سے، علق۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اے نبی آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے کہ انسان کو سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ 5 آیتوں میں نہ بھی نماز کا حکم آیا نہ کوئی اور حکم آیا، ایک ہی حکم 2 مرتبہ آیا، اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ یہ ہے ہمارے دین میں علم کو سیکھنے کی اہمیت۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کر بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ ان رآہ استغنی، کہ وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے، کوئی پکڑ ہے ہی نہیں، بلکہ جھوٹ بولنے کا فائدہ ہوتا ہے اور زیادہ بکری ہو جاتی ہے۔ عیب بتاؤ گے تو کم سے لوگی، تو لہٰذا انسان بلکہ خوش ہوتا ہے نافرمانیاں کر کے۔ فرمایا کلا ہرگز نہیں، انسان سرکشی کر بیٹھتا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ پھر کیسے معاشرے کی اصلاح ہوگی، کیسے معاشرہ سدھرے گا؟ فرمایا ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جتنا یہ احساس گہرا ہوگا کہ نہیں آزاد نہیں ہوں، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہوں، اگر یہاں لوٹ مار کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، کل اللہ کے ہاں جا کے میری پکڑ ہو جائے گی۔ جتنا ایمان بالآخرت گہرا ہوتا جائے گا، پکڑ کا احساس گہرا ہوتا جائے گا، انسان سدھرتا جائے گا، معاشرہ سدھرتا چلا جائے گا۔ یہ ہے اصلاح معاشرہ کے لیے قرآن مجید کا اسلوب، کہ لوگوں کے دلوں میں آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرو۔ اور وہ جو عقیدے ہیں کہ بخشش ہو جائے گی، کو بخشوا لے گا اور اللہ رحیم ہے اور کریم ہے، یہ تمام شیطان کے سکھائے ہوئے وہ تصورات ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان آخرت پر ایمان کے باوجود عمل کی اصلاح سے محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن ان کی نفی کرتا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، اے نبی کیا آپ نے اس کو دیکھا کہ جو روکتا ہے، عبداً اذا صلی، بندے کو، خالی بندہ کہہ دیا۔ اللہ کے رسول واقعی اللہ کے بندے تھے، ہم حرص و ہوا کے بندے ہیں، پیسے کے بندے ہیں، اللہ کے رسول اللہ کے بندے تھے۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، بندہ ہونا اور بات ہے، اللہ کا بندہ ہونا اور بات ہے۔ عبداً، ابو جہل بدبخت روکتا ہے بندے کو، نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلی، جب کہ وہ حرم میں نماز پڑھتے ہیں۔ ارأیت ان کان علی الہدی، اے نبی کیا آپ نے دیکھا یہ کاش ہدایت پر ہوتا۔ اس کا مزاج ہے آگے بڑھ بڑھ کر کام کرنا، باطل کے لیے آگے بڑھ بڑھ کے کام کر رہا ہے، کاش یہ حق کے لیے آگے بڑھ کے کام کرتا۔ اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو میری جھولی میں ڈال دے، لیکن بدبخت میں تکبر تھا جس کی وجہ سے اس کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی۔ عمر فاروق کے حق میں دعا قبول ہو گئی، ان میں تکبر نہیں تھا۔ ان میں فرمایا ارأیت ان کان علی الہدی، اے نبی آپ نے دیکھا کاش یہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا یہ تقوی کا حکم دیتا، ابھی یہ اللہ کی نافرمانیوں کا حکم دیتا ہے۔ بدبخت کہتا ہے کہ فلاں اونٹ کی جگہ اونٹ کی اوجری پڑی ہے، لا کے محمد پہ ڈال دو معاذ اللہ۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا تم نے، اے نبی کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے جھٹلایا اور اس نے رخ پھیرا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہ، ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا، لنسفعا بالناصیہ، ہم ضرور اس کو پکڑ لیں گے پیشانی کے بالوں سے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے، جو خطا کار ہے۔ فلیدعو نادیہ، بلا لے اپنی مجلس والوں کو، سند اس زبانیہ، ہم بلا لیں گے جہنم پر معمور فرشتوں کو۔ ایک وقت تک وہ بدبخت اللہ کے رسول کو تنگ کرتا رہا، لیکن مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں نبی الخاتم میں کہ اللہ کے رسول کی آزمائشوں کا نقطہ عروج تھا واقعہ طائف۔ طائف کے بعد اللہ نے آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا،
اس کے بعد ایسا واقعہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول بڑھے نماز پڑھنے کے لیے حرم کی طرف، اور اس شخص نے دھمکی دی کہ نہیں جانا ورنہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا میں تو جاؤں گا۔ آپ جانے لگے تو ایک دم آیا آپ کو روکنے کے لیے، اور پھر ڈر کے ایک دم واپس چلا گیا۔ لوگوں نے کہا کیوں واپس چلے گئے ہو، واپس کیوں آ گئے، تم نے محمد کو روکا کیوں نہیں؟ کہا کہ میرے اور محمد کے درمیان ایک خندق حائل ہو گئی جو آگ سے بھری ہوئی تھی، اور ایک پروں والی مخلوق مجھے مارنے کے لیے بڑھ رہی تھی، اس لیے بھاگ کر آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے حبیب کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اس کی شرارتوں سے بچا لیا۔ واقعہ طائف کے بعد فرمایا بلا لے اپنی مجلس والوں کو، ہم جہنم پر معمور فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا ہرگز نہیں، لا تو تے ہو، اے نبی اس کی بات اب مت مانیے گا، وسجد، آئیے حرم میں سجدہ کیجئے، نماز پڑھیے، وقترب، اور میری قربت حاصل کیجئے۔ آیت سجدہ انشاءاللہ بھی سجدہ کر لیں گے۔ سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے نازل کیا شب قدر میں۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی عظیم شے ہے کہ لوگ جانتے ہیں، قرآن مجید۔ بے شک ہم نے اس عظیم شے کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ رمضان میں وہ رات تھی، آخری عشرے کی 5 سے آخر راتوں میں حکم ہے کہ تلاش کرو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے درجے میں بڑھ کر ہے، اس کی عبادت 1000 مہینوں سے درجے میں زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے بھی اور روح الامین جبریل امین علیہ السلام بھی اس رات میں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے ساتھ، ہر حکم کے ساتھ۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے فیصلے کر دیتا ہے اہل زمین کے لیے، کیا رزق کس کو ملنا ہے، کس کی موت آنی ہے، کس کو کامیابی ملنی ہے، کس کو ناکامی ملنی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سلامتی والی ہے فجر کے طلوع ہونے تک، صبح صادق تک اس رات کی برکتیں جاری رہتی ہیں۔ سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، نہ تھے جدا ہونے والے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جاتی۔ جب تک قرآن نہیں آیا تھا اس وقت تک لوگ گڈمٹ تھے، لوگ ابو جہل کی بھی تعریف کرتے تھے کہ یہ بہت خرچ کرتا ہے، بڑی دیگیں پکاتا ہے حاجیوں کے لیے۔ ابو بکر صدیق کی بھی تعریف کرتے تھے کہ بہت خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ تو بینہ نے، قرآن اور اللہ کے رسول نے آ کر بتا دیا کہ ابو جہل کا خرچ دکھاوے کے لیے تھا اور ابو بکر صدیق کا خرچ خلوص کے ساتھ تھا۔ تو نہ تھے جدا ہونے والے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکین۔ نوٹ کیجئے کہ یہاں پہ اللہ اہل کتاب کو مشرک نہیں کہہ رہا، حالانکہ ان کا شرک قرآن نے بتایا کہ وہ شرک کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، حضرت عزیر کو۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ کتابوں کو مانے انہیں مشرک مت کہا کرو۔ ہمارے ہاں توحید کے حوالے سے ذرا زیادہ شدت آتی ہے تو ہم مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، انہیں سلام نہیں کرتے اور ان کے ساتھ عبادات میں شریک نہیں ہوتے، ان کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ یہ انتہا پسندی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں انتہا پسندی سے محفوظ فرمائے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو صحیح عقائد کی تعلیم دیتے رہو اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے۔ فتوے لگانا اور اپنے سے علیحدہ کر دینا یہ تمہارا کام نہیں ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ بہت سے لوگ ہیں جو لا علمی کی وجہ سے بہت سارے غلط عقیدے رکھتے ہیں، علم ہو جاتا ہے تو اصلاح ہو جاتی ہے، اور پہلے کہہ دو تم مشرک ہو، میں تمہیں سلام نہیں کروں گا، تو پھر آپ کی بات نہیں سنے گا وہ۔ فرمایا بینہ ہے کیا؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، بینہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، رسول پلس صحفا مطہرہ۔ خالی قرآن کافی نہیں ہے ہدایت کے لیے، قرآن کے ساتھ رسول بھی ساتھ شامل ہے، تب بینہ بنے گی۔ اللہ ہمیں انکار سنت، انکار حدیث کے فتنہ سے بھی بچائے۔ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ رسول ہے، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفے تلاوت کرتے ہیں،
فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں میں بڑی مضبوط کتابیں ہیں یا مضبوط احکامات ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور تفرقہ پیدا نہیں کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، الا من بعد ما جاءتہم البینہ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ ہو کہ کچھ باتیں اللہ کی مان رہے ہیں، کچھ نفس کی مان رہے ہیں، کچھ برادری کی مان رہے ہیں، نہیں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی غلامی کریں ذوق و شوق سے، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے حنفاء یکسو ہو کر، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی ہے بالکل خالص دین۔ اللہ ہمیں اسی دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور جو مشرک ہیں، مشرکین مکہ کو مشرک کہا اور یہودیوں عیسائیوں کو اہل کتاب کہا۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے رہنے والے باغات، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغات میں رہنے والے ہوں گے ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ نعمت اس کو ملے گی جو اپنے رب سے ڈرتا رہا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير